علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں حالات و خدمات سید نذیر حسین محدث دہلوی۔ آج کی یہ تیسری نشست ہے۔ اس تیسری نشست میں بات کروں گا حضرت میاں صاحب کی طہارت و پاکیزگی اور معمولات زندگی روزانہ کی روٹین کے بارے میں۔ تو حضرت میاں صاحب نیند کے علاوہ آپ ہر وقت ہی باوضو رہتے، رات کو 1 بجے بیدار ہو جاتے اور نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیتے۔ نماز تہجد کے بعد مسجد چلے جاتے، پھر مسجد کے اندر یا صحن میں بیٹھ کر مراقبے کی کیفیت اختیار فرما لیتے اور ذکر الہی میں مصروف ہو جایا کرتے۔ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کا درس دیتے اور اس کے بعد 11 بجے تک طلباء کو حدیث کا درس دیتے۔ 11 بجے کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور 12 بجے واپس مسجد آ جاتے۔ 12 بجے سے لے کر مغرب کی نماز تک مسجد میں رہتے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ گھر چلے جاتے اور جو آپ کو خطوط آتے ان کا جواب لکھتے، اور کچھ رہ جاتے تو ان کے جواب نماز تہجد کے بعد دیتے۔ عشاء کی نماز مسجد میں آ کر ادا فرماتے۔ میاں صاحب طبی طور سے نہایت ملنسار تھے اور اپنے ملنے والوں کی غمی شادی میں شریک ہوتے تھے۔ جس طرح وہ لوگوں کی شادیوں میں شرکت فرماتے تھے، اسی طرح ان کی غمی کے موقع پر بھی ان کے گھروں میں جاتے اور جنازوں میں شامل ہوتے تھے۔ یہ میاں صاحب کے اخلاق کی بلندی کی علامت تھی۔ وہ نرم مزاج، عالی کردار عالم دین تھے۔ امیر اور غریب ان کے نزدیک برابر تھے۔ جس شخص نے آپ کو اذیتیں دیں، حتیٰ کہ سفر حج میں بھی وہ باز نہ آیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، لیکن آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ تھے حضرت میاں نذیر حسین صاحب۔ اس قسم کی عادات و خصائل کا عالم اب کہیں نہیں ملے گا۔ محدث پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی روایت کرتے ہیں کہ شروع میں میاں صاحب اسرت کا شکار تھے، اکثر فاقے تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ ان کے ہاں ایک مہمان ٹھہرا، میاں صاحب نے دونوں وقت کا اپنے حصے کا کھانا ان کو پیش کر دیتے۔ 3 دن اور 3 رات مسلسل یہی ہوتا رہا۔ اس حالت میں بھی پابندی اوقات میں کبھی فرق نہ آیا اور آپ کے معمولات میں کبھی فرق نہ آیا، اور نہ ان دنوں کسی کو آپ کے ان فاقوں کا پتہ چلا۔ مولانا عبد المجید سودروی کا بیان ہے کہ ایک دن میاں صاحب نے مجھے 2 روپے دیے۔ میں نے معذرت کی اور روپے لینے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے بد اصرار مجھے 2 روپے عنایت فرمائے۔ جب علم حدیث کی تحصیل کے بعد میاں صاحب مدرسے کے طلباء کو رخصت کرتے تو کیا فرماتے؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مولانا محمد بدر الحسن سہسوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے میاں صاحب کی دعوت کی۔ میاں صاحب تشریف لائے، مگر کھانے سے قبل انہیں متلی سی ہوئی اور قے آنے لگی، اس لیے انہوں نے کھانا تناول نہیں فرمایا اور گھر تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے ملازم کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا نام عبد النبی تھا، رامپور کا رہنے والا تھا۔ میاں صاحب کے بارے میں اس کے دل میں سخت عداوت کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ جب تکلیف بڑھ گئی تو اس نے مولانا بدر الحسن سے منت کی کہ آپ میاں صاحب سے میرا قصور معاف کروا دیجیے۔ میں نے بکرے کے گوشت کے بجائے ان کے لیے خنزیر کا گوشت پکایا تھا، مگر ان کو اللہ نے اس کھانے سے محفوظ رکھا۔ مولانا ممدو اس ملازم کو
میاں صاحب کے پاس لے کر گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ میاں صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا اے مجیب الدعوات، تیرے رسول کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، مجھ نہ چیز بندے کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے، تو اسے معاف کر دے اور اسے ہدایت عطا کر دے۔ اسی وقت مولانا ممدوح فرمانے لگے میرے ملازم کی درد دور ہو گئی، اور اس نے مولانا کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور مولانا اسے اپنے دل سے معاف کر دیا۔ غزام صادقی کا آپ کا یہ حال تھا، زیادہ تر سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے یا فقط ستو پر اکتفا کرتے، کبھی روٹی اور شہد، کبھی روٹی اور معمولی سالن، کبھی روٹی اور سرکہ، کبھی بنے ہوئے چنوں پر گزارا کر لیتے۔ اور میرا اپنے دور کے بر صغیر کے سب سے بڑے اور سب سے مشہور عالم کی یہ حالت تھی۔ کیا موجودہ دور کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم اس کا تصور کر سکتا ہے؟ آپ کے ایک جانثار جو دلی کے مشہور سوداگر تھے، عرض کی حضور آپ بہت ضعیف ہو گئے ہیں، آپ ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کے لیے روئی کا گدا بنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے ان کی درخواست منظور نہ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ والی بھوپال نواب سکندر جہاں بیگم دلی آئیں، حضرت میاں صاحب سے ملیں، ان سے ریاست کا عہدہ قضا قبول کرنے کی درخواست کی۔ میاں صاحب نے انکار فرما دیا، فرمایا یہ چٹائی پر بیٹھ کر علم حدیث حاصل کرنے والے کہاں جائیں گے؟ حضرت میاں صاحب کی عادت تھی بازار سے خود سودا خریدنے جاتے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتے، کوئی شخص اٹھانے کی کوشش کرتا یا آپ کا کوئی طالب علم اٹھانے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے۔ حالت تدریس میں کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو مسند درس سے اٹھ کر خود کتاب لاتے، بے شک اس کے لیے آپ کو بار بار جانا پڑتا، لیکن خود اٹھ کر جاتے، کسی بھی طالب علم کو زحمت نہ دیتے۔ کسی سے کام کے لیے کہنا میاں صاحب کی عادت مبارکہ کے خلاف تھا، اور آپ نہ صرف اپنا کام خود کرتے بلکہ دوسرے کا کام کرنے کی بھی کوشش فرمایا کرتے۔ اور اب بے شمار شیوخ الحدیث اور معلم قرآن موجود ہیں، معلم قرآن و حدیث بھی موجود ہیں۔ حضرت میاں صاحب کا تذکرہ کرنے والوں، ان کے حالات بیان کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں، لیکن کیا ایسا معلم اور شیخ الحدیث کہیں نظر آتا ہے جس میں حضرت میاں صاحب کے بے شمار اوصاف میں سے 2-4 اوصاف بھی پائے جاتے ہوں؟ میاں صاحب نے 8 لاکھ لوگوں کو عامل بالحدیث بنایا تھا، اور آگے آپ کے کئی عالی قدر شاگردوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے اپنے حلقے مقرر فرمائے، اور ان کے بھی آگے سے بے شمار شاگرد ہیں، انہوں نے بے شمار لوگوں کو عامل بالحدیث بنایا۔ اس طرح یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اہل القرآنی اہل اللہ و اہل الحدیث اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری دور میں حضرت میاں صاحب کو ضیق النفس کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن حدیث پڑھاتے ہوئے بیماری کے اثرات اپنا غلبہ چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایک دن صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق حدیث آئی تو ایک دم دل کی دنیا بدل گئی، اور ایسا گریہ طاری ہوا کہ سبق کو موقوف کرنا پڑا، اور طلباء پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ یہ کیفیات کئی دفعہ میاں صاحب پر طاری ہوئیں، اور صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے ایسا گریہ طاری ہو جاتا کہ سبق کو موقوف کرنا پڑ جاتا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذنا۔